السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوزک، موویز اور ڈراموں کے اس ماحول میں اسلامک اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جا الحق کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو بھائی جو بندہ ایسی بات کہتا ہے اس کو جواب دو۔ استغفر اللہ کہنے سے جواب نہیں ہوتا، اس کو جواب دو۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ نبی نمائندہ خدا، کلام خدا کے الفاظ بھی نبی سے اور کلام خدا کا معنی بھی بولو نبی سے، لفظ بھی نبی دیں گے تو معنی بھی نبی دیں گے۔ توجہ رکھنا۔ نمبر 3، میں تیسری بات عرض کرنے لگا۔ پاکستان سے باہر میں ایک ملک میں ہوں، وہاں کے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ ہمارا 4 ماہ لگانے والا بگڑ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی آپ سے بات کرائیں۔ میں نے کہا کرا لیں، ہم اس کو بلائیں۔ میں نے کہا بلائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ مولانا گھومن آئے ہیں، یہ نہ کہنا تمہاری بات کرانی ہے۔ یا وہ آئے گا نہیں، یا آئے گا تو مناظر بن کے آئے گا، وہ بات قبول نہیں کرے گا اور بعد میں میسج چلے گا۔ ایک عام لڑکے کو مولانا صاحب مطمئن نہیں کر سکے، یہ میسج چلیں گے۔ میرا مت بتاؤ، اسے کہو ہمارے ایک مہمان آئے ہیں، ہم نے دعوت کی ہے، کچھ دوست بلائیں، تم بھی آؤ، کھانے پر بلاؤ، گفتگو پر مت بلاؤ۔ جب وہ آ جائے تو آپ مجھے فرماؤ مولانا صاحب کھانے میں تھوڑی دیر باقی ہے، تھوڑی سی بات کر لیں، پھر میں جانوں اور یہ لوگ جانیں۔ اسی ترتیب پہ بلایا، کہا جی کھانے میں کچھ وقت ہے، کچھ بات کر لیں۔ میں نے کہا بات تو میری آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بیانات تو میرے نیٹ پر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں تو مجھ سے آج مسئلے پوچھو۔ یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، 1 2 3 4 نے مسئلے پوچھے۔ اس نوجوان کی باری آئی، کہتے ہیں میں نے مسئلہ نہیں پوچھنا، میں نے تو سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا سوال کر لو۔ کہا جی میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتا تھا، اب میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ فضائل اعمال میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تم رائے بنڈ جا نہیں سکتے، ملک سے باہر رہتے ہو، میرا رائے بنڈ سے تعلق ہے، واقعات کی نشاندہی کر دو۔ میں رائے بنڈ والوں سے گزارش کروں گا یہ واقعات نکال دو، یہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن مجھے تم بتاؤ تو صحیح وہ کون سے ہیں، 2 4 واقعات پہ نشان لگاؤ۔ اس نے کہا جی پہلا واقعہ حکایات صحابہ میں ہے، اللہ کے نبی نے حجامہ کروایا، پچھنے لگوائے، پیالے میں خون نکلا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا رضی اللہ عنہما، یہ مناسب جگہ پہ گرا دو۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے، کہاں گرایا ہے؟ کہا جی میں نے پی لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے تمہارے پیٹ میں اب کبھی جہنم کی آگ نہیں جائے گی، یعنی تمہارا پیٹ آگ میں نہیں جائے گا۔ جہاں نبی کا خون آ گیا وہ جہنم سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کہتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم کا معنی خون ہے، خون حرام اور ناپاک ہے، اور اس نے ناپاک کو کیسے پی لیا؟ پھر حضور شاباش بھی دیتے ہیں، لگتا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا یہ خون نبی کا ہے، یہ امت کا نہیں ہے۔ کہا جی امت کا ہو یا نبی کا ہو، جب قرآن نے فرق نہیں کیا تو حضرت مولانا زکریا کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں مچھلی بھی ہے، وہ تو ہے ساحل سمندر پہ جی بہت۔ میں نے کہا کبھی کھائی بھی ہے؟ کہتا ہے جی کئی بار۔ میں نے کہا ذبح کر کے کھائی ہے یا مری ہوئی مردار کھائی ہے؟ کہا جی ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں مردار کھاتے ہو؟ قرآن کہتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم تو بعد میں ہے، میتہ پہلے ہے۔ فضائل اعمال تبلیغ والوں پر اعتراض بعد میں ہے، تم پر اعتراض پہلے ہے۔ قرآن کہتے ہیں مردار حرام ہے، تو مردار کیوں کھاتا ہے؟ کہا جی میں تو مچھلی کھاتا ہوں۔ میں نے کہا پھر میں بکرا تو نہیں کھاتا۔ میں نے کہا قرآن نے تو فرق نہیں کیا، قرآن کہتا ہے مردار حرام ہے، خواہ مچھلی ہو یا بکرا ہو، جب فرق قرآن نہیں کرتا تو کیوں کرتا ہے؟ اب فوراً کہنے لگا مولانا صاحب میں نے تو نہیں کیا، یہ تو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔
جن پہ قرآن اترا ہے۔ تو میں نے کہا بس دم و خون کا فرق مولانا زکریا نے تو نہیں کیا، یہ فرق تو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ مولانا زکریا نے تو لکھا ہے، فرق صرف اتنا تھا کہ تم نے میتا کے مسئلے میں کلام خدا نبی سے لے کے معنی نبی سے لیا ہے، اور ودم کلام خدا نبی سے لے کے فرق خود کیا ہے۔ ہم دیوبند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے، یہ نمائندہ خدا کلام خدا بھی دے گا، کلام خدا کا معنی بھی دے گا۔ میں نے 3 مثالیں دی، مثالیں تو بہت ہیں، میں نے صرف 3 دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، کلام خدا کے لفظ نبی سے لیں گے تو معنی بھی نبی سے لیں گے۔ صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی کا نمائندہ صحابی ہے، تو لفظ نبی کے صحابی سے لیں گے تو معنی بھی صحابی سے لیں گے۔ نمبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه